إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری کوششیں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت لائق ہو جائے. وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. حقیقی عقل مند وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد کام آنے والی زندگی کے لیے کام کرتا ہے. حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، یہ مہینہ نہایت ہی عظیم اور فضیلت والا مہینہ. یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر کلام آسمانی اور کلام ربانی کا نزول ہوا، جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے: شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر کلام الہی قرآن پاک کا نزول ہوا. یہی وہ عظیم اور بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا معرکہ، جسے قرآن نے یوم الفرقان سے کوٹ کیا ہے، بیٹل آف بدر، جسے آپ غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں، یہ واقعہ پیش آیا سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو. اور یہ معرکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑا گیا. اس معرکے کے اندر مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی اور کفار مکہ کی تعداد 1000 تھی. یعنی کہ مسلمان اقلیت مائنورٹی میں تھے اور کفار مکہ اکثریت میجورٹی میں تھے. ظاہری اسباب و وسائل میں نمایاں فرق تھا، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے فتح عظیم، دا گریٹ وکٹوری عطا فرمائی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد اس وقت کی جب تم نہایت کمزور تھے، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا شکر ادا کرو. یہی وہ بابرکت اور عظیم مہینہ ہے جس کے اندر قیامت تک کے لیے دنیا انسانیت کو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرأ پڑھیے، گیٹ دا ایجوکیشن ود دا نیم آف اللہ. اس جیسا عظیم پیغام دنیا انسانیت کو دیا گیا. میرے محترم، یہی وہ مہینہ ہے جس کو ابھی چند روز قبل ہی ہم نے آپ نے اس مہینے کے چاند کا نہایت ہی جوش و خروش کے ساتھ، خوشی اور مسرت کے ساتھ استقبال کیا تھا. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی مبارک راتیں، اس کا بابرکت دن لمحوں میں بیت گیا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ. کہ انسان، تم اپنے رب کی طرف کشا کشا آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایک دن تیری ملاقات تیرے رب سے ہو جائے.
ذرا سوچئے، ہم نے روزے رکھے، ہم نے تراویح پڑھی، شب قدر کی بابرکت راتوں میں جگہ دی، لیکن ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا؟ What have I lost? What have I gained? کیا کھویا، کیا پایا؟ کیا میری زبان درست ہو گئی؟ کیا میری کڑوی زبان خوشگوار ہو گئی؟ کیا میرے اخلاق سدھر گئے؟ کیا میرے اندر ایک نئے انسان نے جنم لیا؟ کیا یہ مسجد یوں ہی بھری رہے گی؟ کیا آج کے بعد ہم اپنے قرآن پر، ہم اپنی نماز پر، ہم اپنی تلاوت پر، ہم اپنے ایمان پر ویسے ہی باقی رہیں گے جیسے آج تک ہم نے باقی رہنے کی کوشش کی؟ میرے محترم ساتھیوں، یہ زندگی بہت مختصر ہے. آج رمضان ہم سے چلا جا رہا ہے، آخری دن ہے، رخصت ہو رہا ہے. میں نے شروع میں آیت کریمہ پڑھی ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، بندگی کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت لاحق ہو جائے. عبادت گزاری کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری مسجد تو ماشاءاللہ نمازیوں سے بھری ہوئی ہو، لیکن اسی مسجد کا سجدہ مار نمازی گھر جا کر اپنے باپ سے بلند آواز سے بات کرتا ہو، بےہودگی اور بدتمیزی سے بات کرتا ہو. اسی مسجد کا سجدہ مار نمازی گھر جا کر معاشرے اور سماج کی ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کے در پہ پڑ جاتا ہو، اس کی عزت و حرمت کو لوٹتا ہو. عبادت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسی مسجد کا سجدہ مار نمازی بھائی اپنے بھائی کی تذلیل کرتا ہو. عبادت گزاری کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسی مسجد کا سجدہ مار نمازی اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے نیبرز کے لیے ایک آفت، ایک مصیبت اور ایک کینسر بنا ہوا ہو. عبادت گزاری کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عبادت گزار کرتا پاجامہ والا، ٹوپی والا، کباب و کوفتہ اور بریانی والا ہو. ہرگز نہیں. اسلام روایات کا مذہب نہیں، اسلام خرافات کا مذہب نہیں، اسلام بے تکی باتوں کا مذہب نہیں. یہ خانہ خدا، یہ اللہ کا گھر اپنی پیشانی اور اپنے ماتھوں پر سجدوں کا داغ لگانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا گھر اندرونی تبدیلی، اندر کی تبدیلی کے لیے ایک سینٹرل پلیس، ایک ٹرانسفارمر ہے. میرے محترم، جس محلے میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر کی آوازیں آتی ہو، جس محلے میں قرآن خوانی کا دورہ چلتا ہو، جس محلے کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، جس گھر سے نمازی نکل کر نماز کے لیے آتے ہو، اس گھر میں باپ کو ستایا جاتا ہو، اس گھر میں ماں کو چھوٹا دکھایا جاتا ہو، اس گھر میں ماں کی تذلیل کی جاتی ہو، تو یاد رکھیے ایسی عبادت گزاری پر ہمیں غور کرنا ہوگا. ایسی عبادت کے لیے ہمیں دوبارہ سے غسل اور وضو کرنا چاہیے. ذرا سیرت کے آئینے میں ایک واقعے کو ملاحظہ کریں. شہنشاہ کونین تشریف فرما ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، اللہ کے رسول کی مجلس سجی ہوئی ہے. ایک نوجوان آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میرا باپ میرا مال لے لیتا ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے باپ کو بلوایا. جب وہ بوڑھا باپ آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، تمہاری شکایت پہنچی؟ بوڑھے والد نے کہا، یا رسول اللہ، جب یہ چھوٹا تھا
تو میں اس کو کھلاتا تھا. یا رسول اللہ جب یہ بھوکا ہوتا تھا تو میں اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا تھا. یا رسول اللہ جب یہ بیمار ہوتا تھا تو میں رات بھر جاگ کر اس کی حفاظت کرتا تھا. یا رسول اللہ میں نے اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنی محنت سب اس کی پرورش میں لگا دی تاکہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں، جب میرے ہاتھ میں کپکپی آ جائے تو یہ میرا سہارا بن سکے. اللہ کے رسول اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، اپنے خرچ کے لیے کچھ مال اس کے مال میں سے لے لیتا ہوں. یہ کہہ کر اس بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں کپکپی آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی. آپ نے جوان کو بلایا اور کہا انت ومالک لابیک، یو اینڈ یور ویلتھ بلانگ ٹو یور فادر. تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. میرے محترم، جس والد نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جس ماں نے محبت کی گود میں جھولا جھلایا، آج وہی والدین ہماری محبتوں اور ہماری توجہوں سے محروم ہو رہے. اس واقعے کے ضمن میں ایک اور بات اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے نوجوان ساتھیوں اور دوستوں اور بھائیوں، جب آپ اپنے والد محترم کو، آپ اپنے باپ کو کچھ دیں تو دیتے وقت آپ کا ہاتھ اوپر نہ ہو، والد کا ہاتھ نیچے نہ ہو. آپ اس انداز سے اپنے والد کو نہ دیں، بلکہ اپنے دامن کو بھر کر، اپنی جھولی کو بھر کر والد کے سامنے پیش کریں اور کہیں اے ابا جان، یہ سب کچھ آپ کا ہے، جو چاہتے ہیں لے لیجیے. میرے محترم، ایک اور واقعہ ملاحظہ کریں. جنگ حنین کا واقعہ ہے. فتح مکہ کے بعد، جسٹ فتح مکہ کے بعد، جب مسلمانوں کا اثر و رسوخ، سیاسی طاقت، ایمانی طاقت بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی، تو قبیلے حوازن اور بنی ثقیف کے لوگوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری. انہوں نے حملے کر دیے. بہرحال جنگ حنین کا واقعہ پیش آیا سن 630 عیسوی کے اندر. اس جنگ میں مسلمانوں کو کثیر مقدار میں مال غنیمت بھی نصیب ہوا اور ایک بڑی تعداد میں دشمنوں کے خیمے سے قیدی بھی لائے گئے. اس مال غنیمت کو اور قیدیوں کے گروپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. اسی قیدیوں کے بیچ ایک عورت بھی تھی جس کا نام حضرت شیمہ تھا. حضرت بلال آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ قیدی ہے اور ان قیدیوں کے بیچ میں ایک عورت بھی ہے جو کہ دشمن کی بیٹی ہے. اللہ کے رسول قربان جائیے آپ کی ذات اقدس پر، شہنشاہ کونین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا بلال، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، نہ وہ دشمن کی ہوتی ہے. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، بیٹی سب کی ہوتی ہے. آپ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی چادر مبارک، چادر نبوت، چادر رحمت بچھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں شیمہ بیٹھ جاؤ. پھر پوچھتے ہیں کہ شیمہ، اگر تم میرے پاس محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو رہ سکتی ہو، اور اگر تم اپنے قبیلے میں، اپنے خیمے میں واپس جانا چاہتی ہو تو بھی واپس جا سکتی ہو، میں بھجوا دوں گا. یہ سن کر حضرت شیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور حضرت شیمہ اپنے ہی قبیلے میں جانے کا خواہش ظاہر کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا. اللہ کے رسول نے تحائف دے کر، ہدیے دے کر، کپڑے دے کر اور عزت کے ساتھ سواری میں بٹھا کر رخصت کیا. میرے محترم، یہ ہے وہ اسٹینڈرڈ، یہ ہے وہ انسانیت کا درس. وہ چادر صرف چادر نہیں تھی،
وہ چادر نبوت، چادر رحمت، وہ انسانیت کا عظیم درس تھا. اور آج یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے حجۃ الوداع کے موقع پر خاص طور سے جن باتوں کا ذکر فرمایا اس میں عورتوں کے احترام کو بہت ہی سختی کے ساتھ واضح کیا. یا ایھا الناس اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگوں عورتوں کے سلسلے میں محتاط رہو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری بہنوں کا احترام، ماؤں کا احترام، خواتین کا احترام کہاں گیا؟ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کتے کی نظر ہڈی پر ہوتی ہے یا بلی کی نگاہ چہچے پر ہوتی ہے، اسی طریقے سے کچھ نظریں ہماری ماں پر، ہماری بہنوں پر، ان کی عزت و آبرو پر لگی رہتی ہے. اور رہی صحیح یہاں تک دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کچھ تو سگے بھائی بھی اپنی بہنوں پر الزام تراشی سے باز نہیں آ رہے. میرے محترم مسلم سماج کو، مسلم کمیونٹی کو، مسلم معاشرے کو، ہم میں سے ہر ایک فرد کو ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اپنی بہنوں کا احترام کرنے والے بنے، ان کی عزت کرنے والے بنے، اپنی بہنوں سے محبت کرنے والے بنے، ہم ان کو دینے والے بنے، ہم ان کی عزت کے محافظ بنے. حضرات گرامی، یہ مبارک مہینہ دراصل خدا کی طرف سے ایک ٹریننگ کیمپ، ایک تربیتی سفر ہے جو خوش نصیبی سے ہمیں نصیب ہوتا ہے. اور اس مہینے کا مقصد اور اس کا ہدف اور اس کا گول تراویح پڑھوا کر، روزے رکھوا کر، زکات کی ادائیگی کروا کر، لیلۃ القدر میں شب بیداری کروا کر، مقصد یہ ہوتا ہے کہ مومن کو ایک ایسے مقام پر لے جایا جائے جہاں وہ اللہ کا بندہ بھی ہو اور دوسری طرف خدا کی سرزمین پر اس کا ذمہ دار نمائندہ بھی ہو. یاد رکھیے کہ مسلمان کوئی ایک نام نہیں ہے، مسلمان ہونا ایک ذمہ داری ہے. مسلمان ہونا ایک نام نہیں ہے، ایک صرف ٹیگ نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے. آپ مسجد الملائکہ ہیں، آپ عظیم ہیں، آپ گوہر نایاب ہیں. فرشتوں کو آپ پر سجدہ کرایا گیا. رب نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے. فرشتوں نے آپ پر سجدہ کیا ہے. آپ عظیم ہیں، آپ کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا گیا ہے. رب نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں تمہیں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. آپ عظیم ہیں، اللہ نے آپ کو علم کی روشنی سے منور کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ ہم نے آدم کو علوم القلوب علم سے روشناس کرایا. یہ مہینہ دراصل ہمیں اندر سے بدلنے کے لیے اور ہمیں صحیح معنی میں خدا کی بندگی سکھانے اور کروانے کے لیے آتا ہے. آج یہ رمضان المبارک کا آخری دن ہے جسے ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں. یہ مہینہ ہم سے کچھ پلوں کے بعد، کچھ لمحوں کے بعد رخصت ہو جائے گا. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھنا چاہیے اور خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا اس مبارک مہینے کے اندر ہماری ایمان طبیعت ٹھیک ہو پائی؟ کیا اس مبارک مہینے کے اندر جو محبت بھرا کلیجہ ہے، اس کے اندر جو نفرت کی آگ سلگ رہی تھی، وہ بجھ گئی؟ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اس مبارک مہینے کے ختم ہونے تک ہمارے زمزم جیسے صاف و شفاف دل پر کینہ کا، کپٹ کا، حسد کا، ظلم کا، جھوٹ کا، نفرت کا، غرور کا، گھمنڈ کا جو گرد و غبار چھا گیا تھا وہ کتنا صاف ہو پائے. ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے
کہ کسی کی زمین پر ناجائز مقدمہ کر کے، ناجائز کیس کر کے اس کو ہڑپنے کا جو بھوک ہے وہ مٹا یا نہیں مٹا؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ پاگل پن میں آ کر، مجنون بن کر جو ہم کسی پر، کسی موقع سے، کسی بات پر بے بنیادی الزام لگا دیتے ہیں، یہ پاگل پن ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہماری خاندانی نسبتوں پر محمدی نسبت غالب آئی یا نہیں آئی، یا ابھی بھی وہی وہ باقی ہے، میں پٹھان، تو انصاری، میں سید، تو شیخ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجم علی عربی کلکم آدم وآدم من تراب۔ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، تم سب کے سب آدم کے اولاد ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگوں، میں نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور قبائل بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، جان سکو۔ کیا اس مبارک مہینے کے اندر قرآن ہماری دلوں کی کتاب بن کر اور ہمارے روح کی تسکین بن کر ہمارے اندر رونما ہوا، یا محض یہ گلے میں تعویذ کا گھنگرو بن کر رہے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں رب العالمین کے سامنے شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کو الماریوں کی زینت بنا دیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا نام اس فہرست میں آ جائے؟ میرے محترم، زندگی بہت مختصر ہے۔ آپ نے دیکھا ابھی کچھ دن پہلے آپ نے رمضان کو استقبال کیا تھا، اب یہ رمضان ہم سے جا رہا ہے، ہماری زندگی بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ تو آئیے کچھ ہم عہد کرتے ہیں خانے خدا میں، رمضان کے آخری دن کچھ خود سے عہد کرتے ہیں فرشتے کو گواہ بنا کر۔ دو تین عہد، ایک تو یہ کہ ہمارے تعلقات عمومی طور پر تمام انسانوں کے ساتھ بہتر ہوں گے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے اندر غصہ بہت ہے، ہم جھگڑیلو مزاج ہیں، ہماری طبیعت چڑچڑی رہتی ہے، ہماری زبان اتنی خراب ہے کہ وہ کام بھی نہیں کرتا جو ہماری زبان کر دیتی ہے۔ ہم اپنے واٹس ایپ، اپنے فیس بک، اپنے تبصروں سے دلوں کو چور چور، زخمی اور تار تار کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں پر ہم قابو پائیں گے۔ دوسرا عہد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عموماً رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہت بگڑے ہوئے ہیں، تعلقات کا اسٹینڈرڈ نہایت کمزور ہو چکا ہے۔ محبت کا وہ خون، محبت کی وہ فضا نفرت کی آگ میں جھلس کر بجھ کر رہ گئی ہے۔ تو آئیے ہم پہل کریں کہ ہم رشتوں کو جوڑنے والے بنیں گے، ہم ان رشتوں کو فون کریں گے، ہم ان تک پہنچیں گے، اور کل جو عید ہے ہم اس عید کے موقع سے ان کے گھر مٹھائیاں لے کر جائیں گے۔ رشتوں کو جوڑنا ایک بڑی نعمت ہے، ایک نہایت ہی محبوب عمل ہے۔ نمبر 3، ہم ضرورت مندوں کے ساتھ کھڑے رہنے والے بنیں گے۔ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہیں، جو بے کس و بے بس ہیں اور سچ مچ ہیں وہ مارے شرم کے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو آپ کی ذمہ داری صرف یہیں پر پوری نہیں ہو جاتی کہ آپ چند سکے نکال کر کسی بھکاری کی گود میں ڈال دیں۔ ہماری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری اس وقت پوری ہوتی ہے جب ہم یہ کوشش کریں کہ سچ مچ ضرورت مند کہاں ہے،
ہم اس تک پہنچیں، اس کی ضرورتوں کا خیال کرنے والے بنے، اور اپنے کل کی عید کی خوشی میں ان غریبوں کو بھی شامل کریں۔ میرے محترم، ساتھ ہی ساتھ ملکی سطح پر، صوبائی سطح پر، عالمی سطح پر اس وقت پورے عالم میں لگ بھگ 250 کروڑ مسلمان ہونے کے باوجود، یعنی دنیا میں ہر چلنے والا چوتھا یا پانچواں انسان مسلمان ہے، 58 مسلم ممالک ہونے کے باوجود ہر جگہ کاٹے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، پریشان ہیں، معصوم بچے، ہماری مائیں اور بہنیں بموں کی بارش کے نیچے ہے۔ بالخصوص فلسطین میں، ایران میں کیا ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے معصوم بچے اور بچیاں اسی ایمان کے ساتھ، اسی قوت ارادی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور، ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ انہوں نے وقت کے فرعون اور ظالم نمرود اور سرکش اس کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکائے، سجدے نہیں کیا۔ وہ وقت کے فرعون ان کو بھولنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ہم دعا کریں لاکھوں درود و سلام اور ثابت قدمی نصیب ہو ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان مظلوم بھائیوں کو، ان معصوم بچے اور بچیوں کو جو جم کر بیٹھ کر اپنے دین کے لیے، اپنے حق کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور شہادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم دعا کریں اس موقع سے کہ اللہ رب العزت اپنا خاص فضل ان پر فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا کی، جس طریقے سے حنین میں کامیابی عطا کی، وہی مدد اللہ تعالی ہمارے مظلوموں کو بھی عطا فرمائے۔ میرے محترم، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ایک بہتر انسان بننے کی توفیق نصیب کرے۔ آج کے بعد بھی یہ رمضان تو ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ ختم نہیں ہوا ہے۔ اسلاف نے کہا ہے کہ وہ شخص جو رمضان میں صرف قرآن پڑھتا ہو، وہ شخص جو صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہو، تو وہ اللہ کا بندہ نہیں، وہ رمضان کا بندہ ہوتا ہے۔ من کان یعبد رمضانا فإن رمضان قد فات، کہ جو شخص رمضان کی عبادت کرتا تھا تو رمضان چلا گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت ولا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ زندہ ہے، جاوید ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔